السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 436 صحیح بخاری۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ حدیث نمبر 437 صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ حدیث نمبر 438 صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھی۔ نمبر 1، 1 مہینے کی راہ سے میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے اسے وہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 439 صحیح بخاری۔ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا، پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا، چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا، ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہیں چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا، وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا، حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یا یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ حدیث نمبر 440 صحیح بخاری۔ وہ اپنی نوجوانی میں جب کہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 441 صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ میں بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ حدیث نمبر 442 صحیح بخاری۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہہ بندھا ہوتا
یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنے گردنوں سے باندھ لیتے، یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے۔ حدیث نمبر 443 صحیح بخاری۔ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسعر نے کہا میرا خیال ہے کہ محارم نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ حدیث نمبر 444 صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 445 صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ جزاک اللہ۔ صحیح بخاری کی پوری کتاب انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر ملے گی۔ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔